السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. مجنو بول رہا ہوں. جی حضرت جی ماشاء اللہ. استخارہ کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا جی کہ استخارہ ایک 28 جنوری 2018 میں یہ میسج ٹی وی میں ایک جامعۃ الرشید کے ایک مفتی صاحب نے ایک بات کہی تھی استخارہ کے بارے میں. ذرا سا پڑھ کے سنا رہا ہوں، 1 منٹ کے اندر ہی ہے. استخارہ کچھ بھی نہیں، استخارہ سے کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر کچھ نکلتا تو آپ کا اپنا دماغی سوچ ہے، خامخواہ کی پریشانی ہے جو خواب بن کے آ جاتا ہے سامنے. استخارہ کا مفہوم وہ نہیں ہے جو آج کا جہلا میں رائج ہو چکا ہے. استخارہ دعا ہے، اللہ بہتر ہے تو مقدر کرا دے یا ہٹا دے، بس. اس کے بعد رکنا نہیں ہے کہ دیکھو کوئی سگنل ملتا ہے یا نہیں. کام کرو فوراً. جو سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو استخارہ میں اچھے خواب آئے تو بھی نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے اور استخارہ میں نیگیٹو خواب آئے پھر بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی میں کو دیکھا کرو پھر فیصلہ کرو. خوابوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا. اور جس نبی کے تحت یہ حدیث بیان کی جاتی ہے استخارہ کا، ان کا اپنا عمل کیا تھا؟ آپ سسنگ کو جب بھی نکاح کا پیغام آیا فوراً ہاں کیا. کبھی بھی ایسا نہیں، کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ پہلے میں استخارہ کر لوں، اور صحابہ میں بھی ایسا نہیں ملتا. حضرت اس کے بارے میں ذرا فرمائیے. ماشاءاللہ. مجنو انڈیا سے کال کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت اور ہمارے پروگرام کے ساتھ جو ہے مستقل آپ کی ویورشپ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آج بھی دلچسپ سوال آپ لے کے آئے استخارے کے حوالے سے، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی مفتی صاحب ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے. تو بہرحال مفتی صاحب نے کس پس منظر میں یہ بات کہی، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو یہ تو وہ صاحب بھی بہتر سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ استخارے کا جو مفہوم رائج ہے اور جس حوالے سے جو تفصیلات ہیں تو وہ وہی ہیں کہ جو پوری امت کے اندر اس کا طریقہ موجود ہے. اور جیسے بخاری کی جو حدیث ہے استخارے کی، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اہم امور، بلکہ امام بخاری نے تو باب الاستخارے کے نام سے باب باندھا ہے، اور اس کے نیچے وہ پوری ہے جو وہ استخارے کی دعا لے کے آئے ہیں. اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ جو اہم جو امور ہیں زندگی کے، اس کے حوالے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور جو ہے وہ استخارہ کر لو. یعنی طلب خیر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ضرور مانگ لو. باقی یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استخارہ نہیں کیا، تو یہ تو بڑی موزیقے خیز بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استخارے کی کیا ضرورت ہے، جہاں صبح شام جبریل آ کے وہی نازل کرتا ہے اور آپ کا قلب ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری میں ہے. تو وہاں تو ویسی آئینے کے اندر اتنی شفافیت ہے، سب کچھ جو ہے اسی وقت واضح ہوتا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو استخارے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کہ جی استخارہ کروں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم اولین والآخرین کھول رکھے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو وہ تو جو بھی بولتے ہیں وہ تو وہی سے بولتے ہیں، تو آپ پر تو وہی اتر رہی ہے، اور جبرائیل صبح شام آپ کو پیغام حق دے رہے ہیں. تو آپ کو استخارے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ استخارہ تو اس کو ضرورت پیش آتی جس کو تردد ہو. کیونکہ استخارے کے مفہوم کو یاد رکھے، استخارہ وہاں ہوتا ہے جہاں تردد ہو. اب آپ کا تردد ہے کہ یہ کروں کہ یہ نہ کروں. اب تردد جب پیدا ہو گیا، اب استخار کرتا، اللہ سے خیر طلب کرتا، یا اللہ یہ دو پہلو ہیں اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ پہلو اختیار کروں یا یہ پہلو اختیار کروں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے. اور جو استخارے کی شرائط ہیں کہ قلب کو بالکل ہر طرح کے خیالات سے صاف کر کے، دماغ کو ہر طرح سے ہٹا کے بالکل خالص تسلیم و رضا کی کیفیت کے ساتھ یہ جو ہے دعا پڑھ کے، جیسے کہ طریقہ بتایا جاتا ہے 2 رکعت نماز استخارہ کی نفل پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. پھر اللہم ان کنتا حاضر الامر کا لفظ جب آئے تو وہ حاضر الامر کے اوپر آپ وہ نیت کریں اس کام کی. جیسے خود حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور میں اس کا طریقہ لکھا ہے. تو پھر انسان وہ کرتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کا جواب کس طرح دیتے ہیں اس کے اندر. ہاں یقینا خواب آنا ضروری نہیں ہے. ہاں خواب اگر آ گیا، خواب کے اندر جو پازیٹیو سائن مل گئے تو بہت اچھا، آپ سمجھ جائیں کہ ہاں بھئی یہ کام کرنا بہتر ہے. اگر اس کے اندر جو نیگیٹو سائن آئے، برا خواب آیا، ڈراونا آیا،
تو آپ سمجھ جائیے اور صاف صاف منع کر دیا گیا، تو اس صورت میں آپ فیصلہ کرنے کے نہیں یار یہ لگتا ہے حق اللہ کا منشا یہ نہیں، میرے حق میں نہیں ہے، تو یہ وہ طریقہ ہے۔ اس طریقے سے تو مختلف سائن ہیں۔ اب بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو دل کا رجحان آپ کا جو ہے اس کام کے کرنے کی طرف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی اللہ کا منشا ہے، آپ وہ کام کر لیں۔ بس اوقات صبح اٹھے تو اس کے رجحان نہیں ہے، الجھن ہو رہی ہے اس کام کے کرنے میں، آپ وہ رجحان فیل نہیں کرتے، تو آپ سمجھے کہ بھی نہ کرنا بہتر ہے۔ تو یہ سائن مختلف، بس اوقات رنگ دکھا دیے جاتے ہیں، خود جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سفید رنگ نظر آ گیا، سبز نظر آ گیا، سرخ نظر آ گیا، اس طرح مختلف رنگ نظر آ گئے۔ ہاں البتہ یہ لکھا ہے ماہرین نے نیلا رنگ اور اسی طریقے سے جو پیلا رنگ یہ اچھا نہیں ہے مرد اور دونوں کے حق میں، مرد کو نظر آئے یا عورت کو نظر آئے نیلا یا پیلا رنگ، فضا نیلی نظر آ رہی ہے یا فضا جو پیلی نظر آ رہی ہے، رنگ پیلا نیلا دیکھ لیا، اس پر آپ سمجھے کہ یار یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ یہ الوان اللہ نے بنائے ہیں، رنگوں کے اندر راز اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ نے جیسے فرمایا یہ رنگ سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان رنگوں کے اندر بھی راز ہیں بھائی، انسان کے لطائف روحانیہ کے اندر ہر نور کا رنگ الگ ہے، تو یہ اس کے پیچھے راز ہیں، بغیر رازوں کے تو نہیں ہے یہ۔ تو اس طریقے سے لیکن اگر جو ہے اس کے علاوہ رنگ نظر آئے گئے، یعنی سرخ رنگ اور کالا رنگ عورت دیکھ رہی ہے اس کے حق میں اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کالا رنگ اگر مرد دیکھ رہا ہے اس کے حق میں وہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو یہ جن صاحب نے یہ بات کی ہے لگتا ہے وہ ستی طور پہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے، اور ایک ستی ذہن کا آدمی اسی قسم کی بات کر سکتا ہے، حالانکہ ان کو ذرا اگر وسعت علم ہوتی اور گہرائی کے ساتھ وہ اگر غور کرتے تو اس کی تو بڑی تفصیلات ہیں، یہ نہیں کہ بس کر جو ادھر ادھر کر دو، یہ بات نہیں۔ ہاں اگر تردد نہیں ہے اور آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو بس اس میں یہ کہ طلب خیر کی دعا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہی کیا کرتے تھے، بس اوقات انہوں نے استخارے کی دعا پڑھی اپنے کام میں چلے گئے، ان کو تردد نہیں ہے۔ تردد ہوتا ہے تو اس حوالے سے مشاورت بھی چلتی ہے، اس حوالے سے اللہ کی طرف رجوع بھی ہوتا ہے، اللہ سے دعا بھی ہوتی ہے، تردد ہوتا ہے، کیوں تو استخارے کی بیس تردد پر مبنی ہے۔ اگر تردد آپ کو نہیں ہے تو پھر اسلاف یہ کہتے ہیں کہ آپ استخارے کی دعا پڑھ کے اپنے کام میں روانہ ہو جائیں، کوئی استخارے کی دعا یہ طلب خیر ہو گئی، اللہ سے خیر طلب کر کے آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے، تو لہٰذا اس طرح کی بات کرنا کہ بھی استخارہ کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ یعنی ایمان ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا جی خواب کے اندر جو ہے وہ اچھا آ گیا اور آپ کا دل جو ہے مطمئن نہیں ہے لہٰذا آپ وہ نہ کریں، نہیں بھائی دل کا اطمینان جو خواب کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ غیب میں سے ایک چیز ظاہر کر دی، کیونکہ مومن کا خواب تو بشارت ہوتا ہے، کیونکہ مبشرات کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبوت کے 46 حصے 46 حصے ہیں، ان میں سے 45 حصے ختم نبوت کی وجہ سے ختم بند ہو چکے ہیں، ایک حصہ یعنی مبشرات سچے خواب یہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور اہل ایمان کے سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی ملتی رہے گی، لہٰذا اسی کا حصہ ہے کہ آپ جب استخارہ کرتے ہیں خواب دیکھتے ہیں، خواب میں اللہ نے رہنمائی کر دی ہے، بس آپ صبح اٹھے آپ کا دل پھر بھی بے چین ہے، آپ سوچیں نہیں اللہ کا منشا یہ ظاہر ہو گیا ہے لہٰذا اب کر لیں، نتیجہ کیا ہوگا ایونچولی انشاءاللہ وہ چیز آپ کے لیے خیر ثابت ہوگی۔ اب یہ کہنا کہ نہیں جی اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اب کس منظر میں ان صاحب نے بات کر دی ہے، یا یہ کہ وہ انسان سطحی علم جب ہوتا ہے اس وقت بھی انسان ایسی باتیں کر دیتا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں تفصیلات گہرائی کے ساتھ اگر غور کریں تو اس کی باقاعدہ حیثیت ہے، اور پھر ہمارے اکابر اسلاف نے اس کے اوپر اتنا کچھ لکھا ہے، استخارے کی تفصیلات لکھی ہیں، سب کچھ ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یا عوام جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استخارہ مسنون استخارہ یہ تو ہمارے اکابر کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، ان کے طریقے، ان کے احوال، ان کے نتائج ثمرات سب تفصیلات موجود ہیں، تو بہرحال ایسی باتوں سے آپ بالکل کنفیوز نہ ہو، سنت طریقہ جو استخارے کا کریں، اور اکابر نے اس سلسلے میں ہر چیز کو واضح کیا ہے۔